الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا مشرکین کفار مکہ یا ان سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسول آتے ان کے تبلیغ کرتے تو ان سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آ، تو کوئی ایسی چیز لے کے آ کہ جس بلبوتے پہ ہم تجھے سچا مان لیں۔ ہم پیچھے بھی کافی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس چیز کا اللہ رب العزت بار بار تکرار فرمائے، لقانا لولا انزل علينا الملائکہ ونرى ربنا، یا تو فرشتوں میں سے کوئی تو ہمیں ایک چیز دکھا یا پھر ہمیں رب دکھا دے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے۔ اللہ رب العزت انہیں کہتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، ایک دن ایسا جب آئے گا آپ لوگوں کو فرشتے دکھائے جائیں گے تو تب وہ دن آپ کے لیے خوش ہونے کا دن نہیں ہوگا، بلکہ آپ لوگ اللہ کی پناہ مانگو گے اور کہو گے حجرا محجورا، ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی مضبوط آڑ کھڑی کر دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ آئیں گے وہ آپ کو عذاب سے دوچار کر دیں گے اور آپ کے مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اس سے پہلے کہ آپ اللہ رب العزت سے توبہ فرما لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قیامت کے حوالے سے کچھ ذکر فرمایا ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کہ جب قیامت کا دن قریب آئے گا آسمان پھٹ جائے گا، بادل پھٹ جائیں گے اور فرشتے تب اتر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کون ہے میرے علاوہ خدا، جو آپ دنیا میں الہ کا اعلان کرتے تھے، خدا بناتے تھے اور دنیا میں وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا الہ کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا واضح لفظوں میں انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے الملک یومئذ الحق لمن الملک اليوم، آج قیامت آ چکی ہے، بتائیے میرے علاوہ کون مالک ہے، کون آپ کا الہ ہے؟ اس دن کوئی بھی کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جو لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ غیر کو، بتوں کو یا جو مشرکین ہیں انہیں اپنا دوست بناتے تھے یا مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو دوست بناتے تھے جو عبادات سے دور تھے، اللہ رب العزت کی فرما برداری سے دور تھے، وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں پہ کاٹیاں کر رہے ہوں گے اور قیامت کے دن اپنے جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے اور کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ دنیا میں ہم نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا، کاش اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا محبوب اور اپنا پیارا نہ بنایا ہوتا۔ اور اس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور اس دن کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس دن شیطان جس کے پیچھے لگ کے ہم سبھی کچھ کرتے ہیں، شیطان بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا، شیطان بھی اپنی یاری توڑ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو اللہ رب العزت کے پاکیزہ بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کو پکارنے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی زمین پہ جب چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب انہیں کوئی مشرک مل جاتا ہے یا پاگل انسان انہیں کو مل جاتا ہے، جاہل انسان مل جاتا ہے تو وہ سلام کہہ کے اسے گزر جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ ہمارے بات کرنے کو فائدہ نہیں، جو بندہ ہو ہی پاگل، جس کا مقصد ہی نکتہ چینی کرنا ہو رہا ہے، جس کا مقصد ہی آپ کے تمام تر چیزوں کو اس میں کیڑے نکالنا ہو اور آپ کی ہر بات کو غلط ثابت کرنا ہو، اس بندے کے لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہی وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جن کے راتیں گزرتی ہیں تو مصلی پہ سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے رکوع کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، بغیر اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی قبر والے کو نہیں پوچھتے، کسی ولی کو نہیں پوچھتے، کسی پیغمبر کو نہیں پوچھتے، بلکہ صرف اللہ رب العزت کو پوچھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ رب العزت جو یہ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور ان کی جو پیچھے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں انہوں نے کی ہوتی ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے سے پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، یہ سر جھکائے کہے گا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، اللہ بدکاری بھی کی تھی، جھوٹ بھی بولا تھا، اللہ میں نے لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کیا تھا، یہ سارے معاملات کیے تھے، پھر اللہ میں نے توبہ بھی کر لی، نیک عمل بھی کیے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم نے تیری برائیوں کو، تیری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ تو آج جنت کے اندر چلا جا، چونکہ ہم بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں مختلف انبیاء اکرام کے قصوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے بڑی تفصیل سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی قصہ ہے اس میں، کہ جب ان کی قوم نے کہا تھا، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئیں، اور یہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ موسیٰ اب ہم کیا کریں، ہم نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے غم نہ کرو، ہم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ساتھ بھی اللہ ہی دے گا۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے، غار میں چھپے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ، سرداران قریش اور سرداران مشرکین یہود و نصارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سرکوبی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی تاغ میں کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی اب ہمارا کیا بنے گا، مشرکین ہمارے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تب بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے یہی آیات نازل فرمائی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرنا، آپ لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے، آپ لوگ میرے لیے نکلے ہو، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، جب میں آپ کے ساتھ ہوں تب آپ کو کسی قسم کی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ویسے واقعہ تو لمبا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے کوئی نشانی لے کے آ، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور ان کی باتوں کو ٹھکرایا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بطور نشانی ایک اونٹنی کو مقرر فرما دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا، جہاں سے مرضی کھائے پیے، کسی نے اسے باندھنا نہیں ہے، کسی نے اسے سزا نہیں دینی۔ اور ان ظالموں نے، ان لوگوں نے اس اونٹنی کی بھی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دی۔ پھر ہوا کیا تھا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، جب انہوں نے یہ کام کیا اللہ رب العزت نے ان کے طرف عذاب کو بھیج دیا۔ اور عذاب کس نوعیت کا تھا، وہ کہ ایک روایات ملتی ہیں جس کو انسان نہ صحیح کہہ سکتا ہے اور نہ ہی غلط کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کے آغاز میں یہ بات فرمائی ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین ھدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ وہ مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان دو تین باتوں کا ذکر قرآن میں کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لے لیکن نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور آخرت پہ کے دن پہ جو یہ بندہ یقین نہ رکھے، اس کا کلمہ پڑھنا بھی اسے فائدہ نہیں دے گا، چونکہ قرآن نے بار بار ذکر کیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ارے اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ چیز آپ کو فائدہ تو دے گی لیکن کامل فائدہ نہیں گی، ساتھ اس کے کیا وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، خود اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اچھے کام کی طرف رغبت دو۔ ہم یہاں پہ مسجد میں جمع ہیں، آپ اپنے دوست احباب کو بھی اس میں دعوت دیں، آپ اپنے عزیز و قارب کو بھی لے کے آئیں۔ مسجد کے باہر اگر کوئی عیاش اور فحاش لڑکے موجود ہیں، کوئی بھی قوم موجود ہے، آپ انہیں رفتہ رفتہ دعوت دیں۔ آپ کی دکان کے پاس کوئی غیر مسلم ہے، آپ اسے رفتہ رفتہ دین اسلام کی دعوت دیں، آپ اس کی دعوت کریں، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اسے اپنے قریب کریں، اچھی سے دعوت کھلائیں۔ یہ نہ سمجھو وہ یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، لیکن آپ کا مقصد صرف اسے کھلانا پلانا نہیں ہے، آپ کا مقصد اسے دین کے قریب کرنا ہے۔ بچے ہیں، آپ بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، انہیں ٹافیاں لے کے دے دیں، انہیں کسی طرح کی کوئی اور چیز کھلا دیں۔ کوئی بندہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، یار یہ پیسے مسجد میں ڈال دینا، یا کسی غریب کو دے دینا، مقصد اس کا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ آپ ان پیسوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے
جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کل ہم فوت ہو جائیں گے, ہم قبروں میں چلے جائیں گے, یہی لوگ ہمارے وارث ہوں گے. ہم نے سدا تو ادھر نہیں رہنا. کل ہم جب ہم مر جائیں گے, مسجدیں خالی ہو جائیں گی, تو ہماری جگہ پہ یہی بچے جو آپ مسجد میں آئے ہوئے ہوں گے, اور مسجدوں سے, بزرگوں سے, بڑوں سے, جوانوں سے پیار ملا ہوگا, تو یہی بچے ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے. یہی بچے کہیں گے ربنا ظلمنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہی وہ بچے ہمارے لیے دعاؤں کا سبب بنیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو اللہ رب العزت نے فہم و فراست سے نوازا تھا اور بڑی اچھی چیزوں سے نوازا تھا, اس کا ذکر کیا ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ ہے یہاں پہ, کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس قدر پاورفل بنایا تھا کہ یہ تمام تر پرندے, چرندے, جانور سب کی بولی سمجھ لیتے تھے. کوئی بھی کلام کرتا نا, پرندہ, چرندہ, درندہ یا جانور, کوئی بھی کلام کرتا, اللہ یہ ان کی کلام سمجھ لیتے تھے, یہ ان کی بات سمجھ لیتے تھے. اور ہوائیں, سمندر, پہاڑ اللہ رب العزت ان کے تابع کر دیے تھے. یعنی انہیں اللہ رب العزت نے بہت سارے اختیارات دے رکھے تھے, لیکن اختیارات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل کشا بن گئے تھے. وہ اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے دیے تھے اور کچھ مقاصد کے لیے دیے تھے. جب وہ انہیں چیز دے دی گئی تو ان کا انہوں نے صحیح استعمال کیا, اور ساتھ ہی فرمایا وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ اگر تو نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں تو ہم اس پہ تیرا شکر ادا کرتے, اس میں ہم غرور نہیں کرتے, مغروریت کا اظہار نہیں کرتے اور انانیت کا اس میں اظہار نہیں کرتے, بلکہ ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں چونکہ تو نے ہی ہمیں ساری چیزیں دی ہیں. وارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ھذا لهو الفضل المبین. یہاں پہ ایک چھوٹی سی اپنا چونٹی کا ذکر ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی میں گئے. بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ اس وادی کا نام ہی نمل تھا, یعنی کہ چونٹیوں والی وادی. بعض کہتے ہیں کہ اس وادی کا نام تو نمل نہیں تھا, لیکن وہاں پہ چونکہ چونٹیاں زیادہ رہتی تھی اس وجہ سے انہیں وادی نمل کہہ دیا جاتا تھا. باہر کہ اللہ عالم بنی اسرائیلی روایات ہیں, نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی کلیتاً تکذیب کرتے ہیں. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوئے تو چونٹی نے کہا, جو ان کی سردار تھی, پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی پرندے ہوں, جانور ہو, درندے ہوں یا انسان ہو, ہر چیز میں درجہ بدرجہ کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں. جو ان چونٹیوں کی سردار تھی اس نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں, اے میری قوم, میں آپ کی سردار ہوں, آپ کی بڑی ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جائیں. یعنی آپ کے جو اپنے بنائے ہوئے گھر ہیں اور جو حفاظت کی جگہ ہیں آپ اس میں داخل ہو جائیں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی قوم آپ کو پاؤں تلے رون دے, آپ کو مسل کے رکھ دے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا, اور جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے, اس سے اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے جو اس کے اراکین ہے اس کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ بار کے معاملہ الٹ ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہاں پہ چونٹی نے, سردار ہے, قوم کی لیڈر ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ بلوں میں داخل ہو جاؤ. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے لیڈر چلے جاتا, بعد میں خود ہی آ جاتی. لیکن اگر اراکین سلامت رہیں گے اور آپ کی رعایا سلامت رہے گی تو آپ کی لیڈری بھی سلامت رہے گی. جب آپ کے اراکین نہیں ہے اور آپ کے پیچھے ماننے والے نہیں ہیں تو پھر آپ کی لیڈری کس کام کی. یہاں پہ پھر جب یہ بات انہوں نے سنی فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور مسکرائے اور ساتھ ہی کہا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي. اللہ جو یہ تو نے مجھے دی ہے, یہ نعمت دی ہے, میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میں اس نعمت پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی اور میرے والد داؤد علیہ السلام کو دی ہے. اور وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اور ہم اسی حوالے سے نیک اعمال کرتے ہیں اس پہ, اور ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے جو تیرے مقربین بندے ہیں ان میں شامل فرما دے. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کئی ایک اختیارات اللہ رب العزت نے دے رکھے تھے. آج ایسے جمعے میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب وہ حاضری لگا رہے تھے تمام پرندوں جانوروں کی, اپنا چرندوں کی حاضری لگایا کرتے نا, تو دیکھا کہ اس میں حدود نہیں ہے. حدود نے اپنی حاضری نہیں بولی, حدود یہاں پہ غائب یا نہیں ہے.
کہنے لگا لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ لیأتینی بسلطان مبین، جب مجھے ہدہد مل گیا نا تو میں اسے سزا دوں گا۔ وہ مجلس میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ الا کہ اگر اس کا کوئی بہانہ ہوا، یعنی اس کا کوئی عذر ہوا، تو وہ استثناء ہم اسے کر دیں گے، ہم اسے سزا نہیں دیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مشکلات اور پریشانی ہر بندے کو آ سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑی سیٹ پہ اور بڑے عہدے پہ قائم ہیں تو آپ کے علاوہ جو آپ کے نیچے ماتحت عملہ کام کرنے والے انہیں کو کبھی مشکل ہی نہیں آ سکتی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ یہ ہدہد ہے، ایک پرندہ ہے، اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کس طرح بڑے عہدے پہ فائز ہے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی بہانہ ہوا، کوئی عذر ہوا، تو میں اسے سزا نہیں دوں گا۔ یہاں سے ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ہمیں ان کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نرم دلی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ پرندہ آیا تو آ کے کہنے لگا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ لمبی آیات ہے، میں تلاوت تو خیر نہیں کرتا، بہرکیف بات کرتا ہوں مختصر۔ اس نے آ کے کہا کہ تیری بڑی سلطنت ہے سلیمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ تیری قوم ہی میں سے یا تیری سلطنت میں ہی ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کی صدارت ایک عورت کرتی ہے، اس قوم کی صدارت وزارت ایک عورت کرتی ہے، اور وہ عورت کیا کرتی ہے؟ وہ چاند کو پوجتی ہے، سورج کو پوجتی ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے دیگر کی عبادت کرتی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں اپنی فوج بھیج کے پتہ لگوا لیتا ہوں مسئلہ کیا ہے، کیا پرابلم ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک خط اس کی طرف بھیج دیا۔ جب اس کے پاس پہنچا اور اس عورت کے پاس جو ان کی سردار تھی، بڑی تھی، اس عورت نے جو خط پڑھا تو پڑھ کے کہنے لگی کہ یہ خط مجھے عام سرداروں والا خط نہیں لگتا، یہ خط مجھے عام بادشاہوں والا خط نہیں لگتا، یہ خط تو کسی عظیم ہستی کا خط ہے کہ جس کی ابتدا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، اس کا انجام کیسا ہوگا۔ تو اس عورت نے اپنے جو اس کے ماتحت تھے ان لوگوں کو بلایا بھی، ہاں بھی، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے ہم پہ سختی بھی کریں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں ابھی زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ بات یہ کہ آپ عورت ہو اور آپ ڈر رہی ہو، ہم مرد ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث بھی ہے کہ جس قوم کی سردار حاکم عورت بن جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی سے ہمارے مذہبی طبقے عورتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اور عورتوں کی حکومت لانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے مذہبی طبقے ایسا کام کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، انہیں اللہ رب العزت کی آیات کو اور اس کی نشانیوں کو اس طرح یوں پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم انہیں بھی تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھی ایسا نہیں کرنا، میں اسے کچھ انعام کرام بھیجتی ہوں، کچھ تحائف بھیجتی ہوں، اگر تو اس نے قبول کر لیے تو معاملہ چل جائے گا۔ تحائف بھیجے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا کچھ ہے، میں آپ کے تحائف کے پیچھے نہیں رہا۔ خیر تحائف واپس کر دیے۔ ادھر سے کہا کہ کون ہے وہ بندہ جو یہاں پہ میری سلطنت میں موجود ہے کہ جو اس کا تخت میرے سامنے لے کے آئے، اسے سبا کا ملکہ سبا کا درخت اپنا تخت میرے سامنے لے کے آئے۔ وہاں پہ معلوم یہی پڑتا ہے کہ وہ پہلا بھی جن تھا اور دوسرا بھی جن تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم یہاں پہ ان کا تخت لے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ دوسرا جن بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے، یہ تو بہت لمبی بات ہے، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پہ ان کا تخت لا کے رکھ دوں گا۔ معلوم ان دونوں چیزوں سے یہی پڑتا ہے کہ وہ جن تھے، انسان نہیں تھے، چونکہ انسان کے لیے اتنا بڑا کام اور اتنے کم عرصے میں کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اختیارات دے رکھے تھے، جن سبھی انہیں کے تابع تھے۔ خیر وہ اس کا تخت لے کے آگے، ادھر سے پھر ملکہ سبا بھی آگے، اور جب ان کی سیدنا سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ ہوا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تیرا یہی تخت ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تیرا یہ تخت پڑا ہوا ہے، بلکہ پوچھا کہ کیا یہی تخت ہے، مطلب یہ تھا کہ اسی سے ملتا جلتا تیرا تخت ہے۔ اور اس عورت نے بھی یہی کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہی میرا تخت ہے یا یہی ہے یا اس کے ساتھ والا کوئی اور ہے، بلکہ کہا ایسے لگتا ہے جیسے میرا کچھ تخت ہے، یعنی کہ میرا تخت ہے، اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، کچھ تغیر کیا گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کے ایک تخت ہے جو میرا تھا۔ پھر انہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک محل میں داخل کر دیا گیا۔ جب وہ داخل ہونے لگیں تو اس ملکہ نے اپنی یہ جو شلوار تھی اس نے ایڑیوں سے اوپر کر لی تاکہ پانی کے اندر میرے جب پاؤں جائیں تو میرا کپڑا
گیلا نہ ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے وہاں پہ پانی نہیں تھا، وہاں پہ حالات کے مطابق چونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی ایک اختیارات دیے تھے، بار بار اس چیز کا تکرار کر رہا ہوں، تو جو ان کے پاس اختیارات تھے انہیں اختیارات میں سے انہوں نے اس طرح کا اپنے گھر کا ماحول بنایا تھا محل کہ وہ جب اس میں کوئی بھی جانے لگتا تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید یہ نیچے پانی ہے، اور جب ہم پانی میں جائیں گے تو ہمارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، پانی سے بچنے کے لیے وہ اپنی شلواریں اور ٹخنے سے اوپر کر لیتے۔ اس میں سے کئی ایک سبق ہے کہ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو نبی کو یہ پتا ہوتا کہ ہدہد کہاں گیا ہے، اور اگر نبی سب کچھ کرنے والے ہوتے، پلک جھپکنے کے برابر مشکل کشا ہوتے، تو وہ کبھی بھی جنوں کو یہ نہ کہتے کہ اس کا تخت کون یہاں پہ لے کے آئے گا۔ اگر نبی یہ سب کچھ کرنے والے ہوتے تو اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو اگر اختیارات دیے ہوتے تو ہم بھی انہیں پوچھتے۔ اگر قرآن سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پوچھنا یا صحابہ اکرام کو پوچھنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی پوچھنا جائز نہیں ہے، ان سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو درکنار جو ہمارے بابا ہیں، ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہے، جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے، ان کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ وہ بھی ہماری ہی طرح کے بشر تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا 20ویں پارے کے آغاز میں اپنے کچھ توحید کے حوالے سے اور حقانیت کے حوالے سے چند ایک جھلکیاں پیش کی ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون، کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے، اور یہ جو آسمان ہے ان میں سے جو بارش نازل فرماتا ہے وہ بھی میں بارش نازل فرماتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے کبھی کسی ایک درخت کو بھی بنایا ہو؟ کوئی مثال لے کے آئے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، یہ جو زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ جو سمندر ہے، اسے بھی ہم نے یہ بنایا ہے، یہ جو دن کے رات کا آنا جانا اسے ہم نے بنایا ہے، اور یہ جو سمندر ہے آپ دیکھتے ہیں کہیں سے میٹھا پانی ہے، کہیں سے کڑوا پانی ہے، کہیں سے نمکین پانی ہے، ان سب کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک ایسی دیوار بنا رکھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے سامنے پانی مکس ہے، اور امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین ایدی رحمتہ، اندھیروں میں، ہواؤں میں آپ پہ لوگ سفر کرتے ہیں، اور ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، بحری جہاز پہ سفر کرتے ہیں، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے بنائی۔ الہ مع اللہ، کیا ہمارے علاوہ کس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رکھتا الا کہ جسے اللہ رب العزت طاقت دے دے، جس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے میرے پاک پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ یہاں سے مردوں دو طرح کے مردے مراد ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، چاہے ان کی میت آپ کے سامنے پڑی ہے یا قبر میں چلی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں ہر حوالے سے، تو انہیں سنا نہیں سکتا، ہدایت کی باتیں نہیں سنا سکتا۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، اگر وہ سن لیں ان کے لیے ہدایت ہے اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو انہیں کوئی بھی چیزیں سنا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے جسے انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی موقع ملا تو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، تو جتنی مرضی کوشش کر لے، تیری خواہش ہے سارے کے سارے لوگ مشرکین مکہ یہود و نصارہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، کلمے کا اقرار کریں اور صحیح راہ راست پہ آ جائیں، تیری اپنی کوشش یہ تو بجا ہے، لیکن اگر تو کہے کہ میں انہیں ہدایت دے دوں تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو انہیں توحید کی دعوت دے، ابلاغ کر، قرآن و سنت کی باتیں بتا، تو انہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابھی ہم نے بھی کچھ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہاں پہ نماز تراویح ہوتی ہے، ہم باہر جا کے جو چوکو چرستوں میں عیاش ہیں، جو گیموں میں اور کلبوں میں داخل ہیں، انہیں جا کے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا، انہیں ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں تو نہیں لا سکتے۔ ہمارا کام ہے صرف اسی طرح کہنا ہے۔ آپ بھی اپنے جو آپ کے عزیز ہیں، اپنے آپ کے عزیز و قارب ہیں، دوست احباب ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، انہیں یہ دعوت دیتے رہیں اور اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہیں۔ باتیں کئی ایک ہیں
محل نہیں ہوتا جنہیں ذکر کیا جائے کہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ ایک آیات کی تفسیر لکھی ہوتی ہے، باہر کیف جو بھی کہا جائے مختصر وقت میں، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔